اچھا انیس صاحب، میں آج بہت ہی عجیب و غریب قسم کا سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ پاکستان سے امیگریٹ کر جاتے ہیں، مطلب ایسے ملکوں کے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں پہ اپنا معاشی جو مستقبل ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور ایسے ملکوں کو کوچ کر جاتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ، جہاں کی ان کو نیشنلٹی مل جاتی ہے، ان کی فیملیز کو بھی نیشنلٹی مل جاتی ہے، اور ان کے بچوں کی شادیاں بھی وہیں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے اگر اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کی لائف انشورنس پالیسیز لی ہوں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی اب ہم پتہ نہیں یہ پالیسی چلا پائیں گے نہیں چلا پائیں گے، تو آیا ہمیں ان پالیسیز کو سرنڈر کر دینا چاہیے یا پھر ان پالیسیز کو لے کر چلتے رہنا چاہیے جب تک ان کی مدت ہے؟ تو کائنڈلی ذرا اس کو ایکسپلین کریں کہ کیا ایسے لوگوں کو مطلب ان پالیسیز کو جاری رکھنا چاہیے یا پھر ان کو سرنڈر کر دینا چاہیے، تو ان کے لیے کیا بہتر مشورہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ایاز صاحب، آپ نے ایک اچھا سوال کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات آتی ہے صحیح کہ اب ہم ملک چھوڑ رہے ہیں، ہم کسی دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، وہاں پہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، تو اس انجانے خوف کے تحت وہ پالیسی کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں یا وہ خود فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جی جی تو میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ لائف انشورنس میں اگر آپ ان کی شرائط و مراد کو ملاحظہ کریں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پالیسی سفر، رہائش اور پیشہ جیسی قیود سے مبرہ ہے۔ صحیح صحیح، یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے آڈینس کو۔ بالکل، تو یعنی کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے پہ چلے جائیں، آپ کو اس کا تحفظ بھی ملتا رہے گا، ٹھیک ہے، آپ کی یہ پالیسی بھی کنٹینیو رہے گی، بس آپ کے ذمہ ایک کام ہے، وہ ادائیگی کرنا ہے۔ صحیح صحیح، ادائیگی کو بھی اب آسان کر دیا گیا۔ آپ اسٹیٹ لائف کی ویب سائٹ پہ جائیں اور آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں، آپ کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے، کسی دوسرے ملک کے ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے آپ اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ جی جی، وہ بھی اسکرین پہ ناظرین کو نظر آ رہا ہے۔ تو ایز سچ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، آپ کی پالیسی جو ہے وہ آپ کو تحفظ فراہم کرے گی اور جہاں بھی آپ ہوں گے آپ اسے چلا سکتے ہیں۔ اگر تو آپ باہر مقیم ہیں اور آپ کی پالیسی میچور ہو جاتی ہے تو اس ضمن میں آپ میچورٹی کلیم کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ صحیح صحیح، آن لائن فارم آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور میچورٹی پروسیجر کو پروسیڈ کرنے کے لیے اس پہ درج معلومات کریں اور اسے اپلائی کر دیں۔ صحیح صحیح، تو مطلب یہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آن لائن فارم جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو فل کر کے سارے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ساتھ لگا کے کسی مستند جو اسٹیٹ لائف کا نمائندہ ہے اس سے پاکستان میں رابطہ کر کے آپ اپنا جو میچورٹی کلیم پروسیس ہی کروا سکتے ہیں، ایسے ہی ہے؟ جی بالکل، اس کے ساتھ کچھ آپ کے پاس ضروری کاغذات بھی اٹیچ ہوں گے، جیسے پاسپورٹ کی مکمل کاپی ہے، اگر آپ پاکستانی شہریت میں ہیں تو آپ اس کی وٹنس بھی کروا سکتے ہیں، ان کو اٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں پاکستانی ایمبیسی سے، صحیح، تو آپ کا کام بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اچھا، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا جو ہے وہ فورن پاسپورٹ ہے، مطلب آپ ڈوئل نیشنل ہیں، تو آپ پھر اپنا دوسرا پاسپورٹ لگائیں گے جو دوسرا پاسپورٹ بھی لگا سکتے ہیں۔ پاکستانی ظاہری بات ہے، پاکستانی شہریت آپ ترک تو نہیں کرتے۔ جی جی، اگر کہیں ایسے ملک میں آپ مقیم ہیں جہاں پہ آپ کو ایک شہریت رکھنے کی اجازت ہے تو وہاں پہ پاکستانی اوریجن کارڈ آپ کے پاس ہوتا ہے۔ جی 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 جی، مطلب آپ شہریت ترک کر دیتے ہیں لیکن پاکستانی اوریجن کارڈ ہوتا ہے تو اس میں جو پاسپورٹ ہے وہ اس کنٹری کا لگے گا جو آپ کا کنٹری آف سٹے ہے۔ بالکل ایسے۔ صحیح صحیح صحیح، اچھا، ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ خدا نخواستہ اگر وہ سے ایسے سوالات کرتے ہیں جی کہ ہم تو 7 سمندر پار چلے گئے ہیں اور وہاں پہ اللہ نہ کرے ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر ہم کلیم کیسے اپلائی کریں گے؟ صحیح، تو ایسی صورتحال میں آپ ظاہری بات ہے جب کسی دوسرے کنٹری میں ہوتے ہیں تو وہاں کے جو معاملات ہوتے ہیں، جو پروسیجرز ہوتے ہیں، ان کو آپ کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر تو آپ کے پاس پاکستانی نیشنلٹی ہے تو آپ کو پھر پاکستانی سفارت خانے میں بھی اس کی جو اطلاع دینی ہوتی ہے اور سارے معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سارے آپ پروسیجر کو فالو کر سکتے ہیں۔ آپ کو لیگل، کیونکہ باہر تو کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جہاں پہ کوئی پیپر ورک انوالو نہ ہو، صحیح، تو ایسی صورتحال میں جب کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہاں پہ اگر آپ دفنا بھی دیتے ہیں تو آپ اس کو پروسیڈ کر سکتے ہیں ڈیتھ کلیم کو۔ صحیح صحیح صحیح، ٹھیک ہے، اطلاع دے دیں ہمارے ادارے کو، آپ کو کلیم پیپر ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو وہیں پہ مکمل کریں اور ہمیں ارسال کر دیں، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، پروسیڈنگ شروع ہو جائے گی۔ مطلب ابھی کیونکہ اس پر کام ہو رہا ہے، ٹیکنیکل ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے کہ آن لائن ڈیتھ کلیم کا جو پروسیجر ہے وہ سٹارٹ کر دیا جائے، لیکن ابھی تک آپ کے لیے ایسی کوئی سہولت جو ہے میسر نہیں ہے، تو آپ ڈاک کے ذریعے، ٹی سی ایس کے ذریعے یا کسی بھی قسم کی کوریئر کے ذریعے آپ اپنے جو آپ کا پالیسی ہولڈر تھا، آپ کا عزیز جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کے جو ڈیتھ کلیم کے لیے اپلیکیشن ہے وہ آپ بھیج سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے جی، تو آپ کو ادارے کے کسی مستند نمائندے سے رابطہ کرنا ہے اور ڈیتھ کلیم کا جو پروسیس ہے اس کو سٹارٹ کرنا ہے، ایسے ہی ہے انیس صاحب؟ بالکل ایسے۔ تو انیس صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کی اور آپ کی فیملی کی ہر ضرورت پوری ہو اور آپ کو پیسوں کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے؟
تو ہر ماہ تھوڑی سی بچت کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کے سب سے بہترین مالیاتی ادارے اسٹیٹ لائف کی مدد سے یہ کام آپ گارنٹی کے ساتھ بآسانی کر سکتے ہیں۔ آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر، اپنے محفوظ مستقبل کے لیے ابھی کال یا واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ شکریہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کی ہر پالیسی پہ حکومت پاکستان ضمانت دیتی ہے، اور یہ ضمانت کی شک آپ کی پالیسی کی دستاویز پہ موجود ہے، اور آپ اس تراشے میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈرڈ مجریہ 1972 کی دفعہ آرٹیکل 35 کے تحت اس پالیسی میں درج کردہ زر بیمہ باشمول اعلان شدہ بونسز اگر کوئی ہوں نقد ادا کرنے کی ضمانت دیتی ہے۔ آپ کے مستقبل کی محافظ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان۔